نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، 19واں پارہ سورہ فرقان آیت نمبر 35۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، فرمایا کہ اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے بنایا ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون کو ان کا معاون، ان کا مددگار اور معاون۔ دیکھیں جی، گزشتہ آیات کے اندر مشرکین کے اعتراضات کے جوابات تھے، اور ساتھ صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی تھی کہ اگر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا ہے تو آپ سے پہلے انبیاء کو بھی جھٹلایا تھا۔ اب یہ جو آج کی آیات ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کا تذکرہ فرما کے خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ دیکھیں ان کے مقابلے میں فرعون تھا جو بہت بڑا بدبخت اور بہت سرکش انسان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے، اس کو اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق فرما دیا۔ تو یہ بھی مسلمانوں کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ اگر آج لوگ آپ کو نہیں مانتے تو کل کامیابی آپ ہی کے لیے ہے، دوسرے لوگ جو کفار مقابلے میں ہیں وہ کیا ہوں گے؟ تباہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، فرمایا تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ کون سی کتاب؟ تورات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، تورات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جو تورات نازل کی ہے نا اس کے اندر نور اور ہدایت تھی۔ اس کے اندر کیا تھا؟ نور بھی تھا اور ہدایت بھی تھی۔ اور فرمایا وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، کہ ان کے ساتھ پھر ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھی ان کا مشیر اور ان کا مددگار ان کے کام کے اندر بنایا، ان کا وزیر بنایا۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خود درخواست کی تھی کہ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، کہ یا اللہ آپ میرے بھائی حضرت ہارون کو میرا معاون بنا دیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی اور ان کو معاون بنایا۔ فرمایا کہ وہ مجھ سے زیادہ اچھا بولنے کی طاقت ہو، افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ اچھا بولتے ہیں، اس وجہ سے ان کو بھی میرے ساتھ کر دیں۔ اور فرمایا کہ فَقُلْنَا اذْهَبَا، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ آپ دونوں جائیں إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا، ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ان کا۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام قبطی قوم اور بنی اسرائیل دونوں کی طرف نبی تھے۔ ایک تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے نا بنی اسرائیل، ان کی طرف بھی نبی تھے، اور جو فرعون کی قوم تھی، قبطی قوم تھی، ان کی طرف بھی نبی تھے۔ اور چونکہ بنی اسرائیل تو ان کے ہاں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور ان کے قوم والوں کی طرف مبعوث فرمایا، اور سب سے پہلے دعوت انہی کو دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، اور انہوں نے ہر طرح کے دلائل سے، معجزات سے، طرح کے انداز سے فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو دعوت دی، اور یہ دعوت 40 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ 40 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی ہے، اور فرعون اور اس کے وہ جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے انکار کرتے رہے۔ اور یہاں تک کہ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بحر قلزم کے کنارے پر پہنچے تو فرعون نے اپنی فوجوں سمیت پیچھا کیا، اور بحر قلزم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو رستے عطا فرما دیے۔ جب وہ پار ہو گئے، یہ بھی پیچھے سے اندر داخل ہوئے، درمیان میں پہنچے تو اللہ فرماتے ہیں فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، ہم نے کیا کر دیا؟ ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا ہم نے ان کو۔ اللہ نے پوری قوم کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیا تھا، ساری قوم ختم کر دی تھی۔ جتنے لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آئے تھے نا وہ سارے کے سارے ختم ہوئے تھے، سوائے ان لوگوں کے جو پیچھے نہیں آئے تھے۔ اسی طرح فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی اور فرعون اور اس کے حواریوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق فرمایا ہے، اسی طرح آپ کو بھی اللہ تعالیٰ
کامیابی عطا فرمائیں گے۔ وقوم نوح لما کذبوا الرسل، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم فرمایا کہ جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیا، اور ہم نے لوگوں کے لیے ان کو نشانی بنا دیا۔ دیکھیں قوم نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 950 سال تک دعوت دی ہے، اور ماننے والے کتنے؟ راوی کہتے ہیں 80 سے اوپر راوی نہیں جاتا، 80 لوگوں نے مانا 950 سال میں، اور سارے لوگ مخالفت پر تھے، کفر شرک کی حالت میں تھے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا نا، تو عذاب ایسا آیا کہ 40 دن تک آسمان سے بارش برستی رہی اور زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور دنیا کا جو سب سے اونچا پہاڑ بھی تھا نا، اس سے بھی 20 فٹ اوپر تھا پانی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری قوم کو تباہ و برباد فرما دیا۔ فرمایا کہ یہ قوم جو تباہ ہوئی ہے، یہ بھی لوگوں کے لیے نشانی ہے کہ دیکھو جو نہ ماننے والے تھے وہ تباہ ہوئے، اور جو ماننے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ظالموں کے لیے نا عذاب تیار کیا ہوا ہے، دردناک عذاب۔ وَعَادًا وَثَمُودًا، اور فرمایا کہ عاد اور سمود، یہ جو لوگ تھے نا عاد والے سمود والے، وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور فرمایا کہ کنویں والے، وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور اس کے درمیان میں اور بھی مختلف جماعتیں، مختلف دور گزرے، مختلف لوگ درمیان میں آئے ہیں۔ دیکھیں یہ لوگ بھی نافرمان تھے، اللہ تعالیٰ نے جو قوم عاد تھی ان کو بھی غرق کیا، اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو بھی غرق کیا، ان کو بھی اللہ کا عذاب آیا، اور وہ سارے کے سارے نیست و نابود ہو گئے۔ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، کنویں والے، اس کے متعلق نا صحیح احادیث کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی نے اس کے متعلق فرمایا ہو کہ یہ فلاں قوم ہے۔ ہاں بہت سارے مفسرین کرام نے مختلف آراء دی ہیں کہ یہ فلاں قوم تھی، ایسی تھی۔ ایک رائے ان میں سے یہ ہے کہ اللہ کے ایک نبی تھے، ایک قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا، ایک حبشی غلام کے علاوہ اور کسی نے ان کی بات کو نہیں مانا، ایک حبشی انسان تھا بس اس نے مانا۔ ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو باز نہیں آتے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ اس نبی کو اٹھایا اور ایک کنویں کے اندر ڈال کے اوپر پتھر رکھ دیا، بہت وزنی پتھر رکھ دیا کہ بھئی ادھر ہی نعوذ باللہ یہ ختم ہو جائیں۔ اچھا ایسے ہوا نا کہ وہ جو حبشی غلام تھا نا، جو ایمان لایا ہوا تھا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے روزانہ وہاں پر کھانا پہنچاتا تھا۔ بہت دنوں تک ایسے چلتا رہا، یہاں تک بھی فرمایا کہ وہ کہنے لگا کہ میں بھی آپ کے ساتھ اندر آ جاتا ہوں کنویں میں، تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ بھئی نہیں، آپ نے نہیں آنا۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد قوم کے لوگوں نے کچھ عرصے کے بعد آ کر دیکھا، اور جب دیکھا کہ بھئی یہ زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں، فرمایا جب دیکھا اندر زندہ ہیں، جیسے پتھر اٹھایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک اللہ کو مان لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا ان لوگوں نے کیا کیا کہ اوپر سے پتھر مٹی سب کچھ پھینک کے اس نبی کو ادھر ہی شہید کر دیا، ادھر ہی دفن کر دیا۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی ہم نے تباہ کیا ہے، ان کو بھی ہم نے کیا کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری قومیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کا تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ نے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن کے اندر ہی فرمایا ہے۔ فرمایا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، فرمایا ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی تھی، ہر ایک کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کی گئی تھی۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور فرمایا ان سب کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا، تباہ کر دیا۔ اور فرمایا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور فرمایا کہ تحقیق یہ مکہ والے گزرتے ہیں ایسی بستی کے پاس سے جن کے اوپر بارش برسی، بہت بری بارش برسی ہے۔ افلم یکونوا یرونہا، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، اللہ فرماتے نہیں بھائی، بلکہ یہ مر کر نہ دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے، اس کی ان کو امید نہیں ہے، اس وجہ سے یہ نافرمانی کرتے ہیں۔ دیکھیں جس طرح قوم لوط ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی ہے، اور وہ ساری کی ساری آبادی تباہ ہوئی ہے۔ یہاں تک مفسرین کرام نے لکھا، فرمایا جب یہ شام فلسطین جاتے تھے نا، رستے میں وہ بستیاں آتی ہیں، بحر میت ہے، مختلف کھنڈرات ہیں، فرمایا کہ 6 بہت بڑے بڑے شہر وہاں پر آباد تھے، جن کی آبادی 4 لاکھ سے زیادہ تھی، جو اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے تباہ و برباد فرمائے ہیں۔ اور بہت زرخیز زمینیں، بہت زیادہ مالدار لوگ، یہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔